السلام علیکم۔ لیسن نمبر 63 کے اندر ہم فعل مضارع یعنی کہ کنٹینیوس ٹینس پڑھیں گے۔ میں نے آپ کو یہ بات بتائی تھی کہ عربی میں فعل مضارع جو ہے وہ حال اور مستقبل دونوں کے لیے مستعمل ہے، یعنی کہ استعمال ہوتا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا فرق یہ ہوتا ہے کہ ہم جو ہیں فعل حال کے شروع میں سین اور سوفہ کبھی کبھار لگا دیتے ہیں مستقبل دکھانے کے لیے، اور کبھی کبھار ویسے بھی کانٹیکٹ سے بغیر کچھ لگائے بھی کام چل جاتا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے ایک آسانی ہے کہ ہمیں 3 یاد نہیں کرنے پڑیں گے۔ دوسری بات یہ کہ اس کا بھی وہی سین ہے جو ماضی کا ہے، جیسے وہاں پہ ماضی میں تھا فعل فعل فعلہ، اسی طرح یہاں بھی اس کے 3 مشہور اوزان ہوتے ہیں، یفعلو یفعلو اور یفعلو، یفعلو یفعلو اور یفعلو۔ اور یہ ہمیشہ کانٹیکٹ سے پتہ چلے گا کہ ماضی کا فعلہ جو ہے وہ یفعلو میں کنورٹ ہوگا یا یفعلو میں کنورٹ ہوگا یا یفعلو میں کنورٹ ہوگا۔ اسی طرح شریبہ یشربو ہوگا، یشربو ہوگا یا یشربو ہوگا، ویسے شریبہ یشربو ہوتا ہے، یعنی پہلے والے صیغے کے ساتھ جائے گا۔ اور یہ اہل زبان کے استعمال سے ہی پتہ چلتا ہے، کثرت استعمال سے آپ کو پتہ چل جائے گا۔ ڈکشنری میں بس ایک چھوٹا سا لفظ لکھا ہوتا ہے ہر فعل کے ساتھ، یعنی کہ نون، اس کا مطلب یہ نصرہ ینصرو کے باب سے۔ اب آپ کو پتہ چل گیا کہ نصرہ پاسٹ ٹینس میں اس کے عین کلمے پر زبر ہے، اور مضارع میں نصرہ ینصرو یفعلو کے وزن پر ہے، ینصرو یعنی کہ اس کے عین کلمے پر حرکت ہے۔ اچھا، یہاں بھی آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ عین کلمے کی حرکت آپ دیکھیں گے چینج ہو رہی ہے، باقی سب سیم ہے۔ اب آپ اس میں ایک اور چیز نوٹ کریں کہ فعلہ، یہ چیز تو سیم ہے، جو بیسک 3 لیٹرز کی میں نے آپ کو بتائی تھی بنیاد ہوتی ہے۔ یہ یا کیا ہے؟ تو یہ علامت مضارع ہے، یعنی کہ یہ چیز بتاتی ہے کہ یہ جو فعل ہے اب یہ فعل ماضی نہیں رہا بلکہ فعل مستقبل یا حال میں داخل ہو گئے، فعل یعنی کہ فعل مضارع میں۔ اور یہ 4 قسم کی علامت مضارع ہوتی ہیں۔ غائب کے ساتھ یا استعمال ہوتی ہے، غائب کے صیغوں کے ساتھ ان جنرل۔ حاضر یعنی کہ انتا کے صیغوں کے ساتھ تا استعمال ہوتا ہے، تفعلو۔ اور متکلم کے ساتھ یعنی کہ اگر میں اپنی بات کروں تو پھر استعمال ہوتا ہے، حمزہ زبر آ، افعلو یا افعلو، میں کرتا ہوں۔ اور متکلم جمع کے ساتھ نحنو کے کا نون نکال کے لگا دیں گے، نہ استعمال ہوتا ہے، نفعلو، ہم کرتے ہیں۔ گردان ویسے ہی ہوگی، اب ہم گردان بھی دیکھ لیتے ہیں۔ کتبہ یکتبو، کیا پتہ چلا؟ نصرہ ینصرو، یعنی یہ باب نون سے نصرہ ینصرو کے پیٹرن پر ہے۔ اب ہم اس کی مضارع کی یعنی کہ یکتبو کی گردان دیکھ لیتے ہیں۔ سب سے پہلے واحد کا، جس طرح وہاں پہ نصرہ اس نے اسی طرح وہ لکھتا ہے، یہاں پہ ہم غائب کی بات کریں گے، 3rd پرسن کی۔ یکتبو، وہ ایک مرد لکھ رہا ہے یا لکھے گا، یکتبانی، وہ 2 لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے، یکتبون، وہ سب لکھ رہے ہیں یا لکھیں گے۔ اچھا، جو فیمیل غائب ہوتا ہے نا، اس کے اندر ایک چیز آپ نے یاد رکھنی ہے کہ اس کے اندر علامت تا استعمال ہوتی ہے، ہم کانٹیکٹ سے ڈیفائن کریں گے۔ یعنی کہ اگر میں کہوں کہ انت تکتبو تو اس کا مطلب ہوگا تم لکھ رہے ہو یا لکھو گے۔ اگر میں کہوں ہیا تکتبو تو اس کا مطلب ہوگا کہ وہ لکھ رہی ہے۔ تکتبانی، وہ 2 عورتیں لکھ رہی ہیں، اب یہ دیکھیے یا واپس آ گئی، یکتبنا، تو وہ سب عورتیں لکھ رہی ہیں یا لکھیں گی۔ تکتبو تکتبانی تکتبونا تکتبینا، فیمیل کے لیے تفعلینا یا تفعلینا یا تفعیلینا کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ تو تکتبینا یعنی تم ایک عورت لکھ رہی ہو، اور پھر وہی تکتبانی سیم، یہ تینوں میں سیم ہوگا، یعنی کہ فیمیل ڈول کے لیے غائب 3rd پرسن، میل ڈول 2nd پرسن، اور فیمیل ڈول 2nd پرسن۔ تکتبنا، تم سب عورتیں لکھ رہی ہو یا لکھو گی۔ اکتبو، میں لکھ رہا ہوں، نکتبو، ہم لکھ رہے ہیں۔ ضرب یضربو، وہ مار رہا ہے، وہ مار رہا تھا، یا اس نے مارا، وہ مار رہا ہے، یضربو۔ اب یہ دیکھیں یہاں پہ عین کلمے کے نیچے زیر گئی، یعنی کہ یفعلو کے وزن پہ، تو ہم اس کو کہتے ہیں باب ضربہ۔ کسی کے آگے بھی ضاد لکھو تو سمجھ جاؤ کہ وہ اسی پیٹرن پہ، یعنی کہ اس کے ماضی میں عین کلمے کے اوپر زبر ہوگا اور مضارع میں زیر ہوگا۔ بس اب یہاں بھی آپ نے یہی کرنا ہے کہ یضربو یضربانی یضربونا، تضربو تضربانی یضربنا، تضربو تضربانی تضربونا، تضربینا، تم ایک عورت نے مارا یا مار رہی ہو، تم ایک عورت مار رہی ہو یا مارو گی، تضربانی تضربنا، اضربو نضربو، میں نے مارا، ہم نے مارا۔
فتح یفتح، اس کو ہم باب فتح کہتے ہیں، یعنی کہ اس کے عین کلمے پہ ماضی مضارع دونوں میں زبر رہتی ہے. اس کی گردان بھی سمپل ہے. یفتح یفتحانی یفتحونا، تفتح تفتحانی یفتحنا یفتحنا. اس کے بعد تفتح تفتحانی تفتحونا تفتحینا تفتحانی تفتحنا افتح نفتح. آئی تھنک ہمیں یہاں پہ لیسن ختم کر دینا چاہیے. والسلام علیکم.